یہ جو جھوٹ بولنے کے لیے ان کی ترجمان ہے, جو دوسروں کو کرائے پہ کہتی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, خود اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ کیسے آئیں, کہاں سے آئیں, کیا کس کوالیفیکیشن کے تحت یہاں تک پہنچی. آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. خیر, آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے تھا, مریم اورنگزیب, اور یہ مریم صفدر صاحبہ کی سٹیٹمنٹ. حکومت اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا, کسی اور کو نہیں. اور بھائی پہلے گھر میں فیصلہ کر لو کس سے نوٹس دلوانا ہے. شوہر آپ کا کوئی اور بات کہہ رہا ہے, ترجمان آپ کی کوئی اور بات کہہ رہی ہے, آپ کا نیا منہ بولا بھائی جس کی والدہ شہید کے بارے میں آپ کے والد اور چچا گندی اور فوش تصویریں پھینکا کرتے تھے ہیلی کاپٹر سے, وہ آپ کے نئے منہ بولے بھائی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے گھر چ فیصلہ کر لو کسی کو نوٹس دوانا ہے. ڈرامہ تو آپ کا میں نے دکھا دیا کہ آرکیسٹریٹڈ تھا, ٹرائی پوڈ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے, آپ ہی کی پولیس تھی. آپ کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس تھی, اور وہ چند گھنٹوں میں آپ ہی کے کہنے پہ وہ معاف کیجیے گا, وہ چھٹی پہ بھی چلے گئے. ان کے افسران کبھی تب چھٹی پہ نہیں گئے جب پولیس نے ان کو سی سی پی او سے ہٹایا, اومنی گروپ کے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے اور ان کے گواہان کو پرابلم کرنے پہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ تو ایک تھی, کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ تو سب نے دیکھا فوٹیج پہ. یہاں پر کیا ہوا اس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, دیجیے اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو. وہ ایک چھوٹا سا لیچ جو کارپیٹ پہ پڑا ہوا ہے جو آپ ہمیں دکھا رہی ہیں, وہ تو کوئی بھی بعد میں توڑ کے تصویر لے سکتا ہے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ دوسرے کے اوپر پرچہ کروانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی چوٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک تصویر ایشو کی, اس کی بجائے یہ پروفیشنل فوٹوگرافر کا ویڈیو شیئر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے, اور ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کا فوٹوگرافر وہاں پر موجود تھا, ہر سیکنڈ کو فلم کر رہا تھا, وہ پراپر کپڑوں میں تھا, وہ سو کے اٹھا ہوا نہیں لگ رہا تھا. صبح کے 5 بجے جو اس کا الرٹنس تھا وہ ٹرائی پوڈ پہ تھا. تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا, مادر جھوٹ نے مادر ملت بننا ہے. اگلے دن سے ان کے پروٹیسٹر ان کے لیے مادر ملت لکھ کر وہ چیزیں پھر رہے ہیں. اصل وہاں پر اس مادر ملت کی درویش صاحب نہیں لگا رہے تھے نعرے, اس مادر ملت کے نعرے لگا رہے تھے. ورنہ اس مادر ملت سے انہیں اگر تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو تو یہ خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں جا کے گجرانوالہ کے جلسے میں, جنہوں نے سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے سیاست تک رہنا چاہیے تھا, لیکن گجرانوالہ کے لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے گندی گالی گلوچ کی محترمہ کی شان میں, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی شان میں. تو یہ ان کو ساتھ لگا کے اپنے سر کا تاج بنائے اگر انہیں مادر ملت سے کچھ ہو. اصل انہوں نے اس کو مادر ملت بنانا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ اور جے آئی ٹیز اور ملک کی اعلیٰ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں. معاف کیجیے گا, آگے چلتے ہیں. یہ ہوا کیوں؟ یہ ڈرامہ آرکیسٹریٹ کیوں ہوا؟ وجہ تو ہوگی نا ہر کام کی. ایک وجہ تو یہ ہے, میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں کہ این آر او مانگا جا رہا تھا. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک گڑ گڑا کے این آر او مانگا جا رہا تھا. جب وہ نہیں ملا, پہلے یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو یہ کہا گیا کہ ان کی بیٹی کا ان کے پاس جانا بہت ضروری ہے. یہ آپ نے ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس بھی دیکھی کہ سب سے زیادہ مریم ہی ان کو جانتی ہیں, سب سے زیادہ لگاؤ بھی ان کا انہی کے ساتھ ہے. جب ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ اپنی ایک مجرمہ ہے اور اس ٹائم ان کی سزا معطل ہے, انہیں صرف والد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے. یہ اشرافیہ کے لیے آپ اور قانون بناتے ہیں, میں حکومت میں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے. اشرافیہ کے لیے اور قانون, اگر کل کو ان کی حکومت آئی, میں مڈل کلاس ہوں, میرے جیسے بندے کی تو ضمانت بھی نہیں ہونے دینی انہوں نے, ہم نے تو سڑنا ہے جیلوں میں. تو یہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, ان کے لیے اور قانون, یہ درست نہیں ہے. اس کی روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک پاکستانی ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اگر تو عورتوں کی عزت پہ ہم بیلے دیتے تو جیلوں میں دوسری عورتیں کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں کم ہیں,
وہ صرف اس لیے کہ کسی غریب کی بیٹی اور بہو اور بیوی ہوتی ہیں اس لیے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں؟ میں تو اپنے نظام عدل سے گزارش کروں گا کہ چھوڑے ساری عورتوں کو. اب اس کو چھوڑا ہوا ہے نا باہر گالی گلوچ اور اپنے ملک کے خلاف بیانیاں بنانے پہ, چھوڑے غریب کی بیٹی کو بھی, ان کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ اچھا اگر کوئی ٹیررزم میں ہے تو چلے رکھ لیں, اگر کسی نے کوئی انسانیت کے خلاف گناؤنا جرم کیا تو رکھ لیں. چھوٹے موٹے جرم پہ ہزاروں عورتیں جیلیں کاٹ رہی ہیں, خدا کا واسطہ ان کو بھی چھوڑیں. یہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے؟ یہ دور معیار اب ہم سب کو, ہماری حکومت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے, ہماری پریس کے لیے بھی, ہماری جوڈیشری کے لیے بھی, ہماری پوری سوسائٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ دور معیار ہیں جن کے اوپر چل کے یہ بادشاہ بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا کیوں گیا تھا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بیانیے کی وجہ کیا تھی, یہ وہاں پر ڈرامہ کیوں کیا گیا. ہم نے اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑنا ہو تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جس میں پکڑا جا سکتا ہے. جلد آپ کے سامنے آئیں گی بہت ساری چیزیں. آپ مجھے بتائیے ایک 100 قتل کے بندے کو گملہ توڑنے میں پکڑا جائے گا, ایک چھوٹے جرم پہ پکڑا جائے گا جس میں اس کی اور اس پہ دفعات ایسی لگیں گی جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جس کی فوراً ضمانت ہو جائے, اور وہ سندھ میں پکڑا جائے گا جہاں پہ یہ ڈرامہ کر سکے. یہ تمام ڈرامہ یاد یہ منہ بولے بھائی بہن نے مل کے رچایا ہے یا اس نے ان سے بدلہ لیا ہے, اور پرپز ایک ہے دونوں کا, اور وہ ہے ملک دشمن بیانیہ. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, پریس میں ہے, کہ کسی چیز کی جب وہ واقعہ ہو جائے اور بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ لگنا اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن واقعہ اتنا ہو, سٹیٹمنٹ اتنی ہو, میں جانتا ہوں کہ آپ سب صحافی دوست گھر میں بلے دہی کھا رہے ہو نا اس ٹائم, سائنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آگا ہے, اس سٹوری کو کوئی پیڈل کر رہا ہے. ابھی کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑا گیا ہے. شہباز شریف صاحب اور دوسروں کے بارے میں تو کھانا گھر سے آتا ہے, یہ تو ہمارے پاس اطلاع, اس غریب کے بارے میں تو کھانا بھی گھر سے نہیں آتا تھا, جیل سے ہی ملتا تھا. تو ایک ایسا بندہ پکڑا گیا جس کے بارے میں کوئی ایسی سیاسی خاصی افادیت نہیں تھی, اور یہ انڈین چینلز پہ کیا چلا فوری طور پر, یہ آرکیسٹریٹڈ تھا, یہ پہلے سے پلانڈ تھا. یہ کیا چلایا جا رہا ہے, کلیشز بٹوین پولیس اینڈ پاک آرمی ریزلٹس ان 2 کیجویلٹیز. آپ صحافی ہیں, خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا اس دن وہاں کو کیجویلٹی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے تو یہ کیمرے پہ دکھا دیں, ان کے پاس فوٹیج ہے. یہ چھوٹا چینل نہیں ہے ان کا, یہ CNN نیوز 18 ہے, انڈیا کا ایک مستند چینل ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے, سندھ گورنمنٹ اوور تھرون بائی پاکستان آرمی. آپ لوگ صرف یہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, بدلے میں ہم کرتے ہیں, سیاست ہو رہی ہے, وہ الزام لگائیں گے, ہم لگائیں گے. خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کون سے گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ان کے جنرل ہیں ریٹائرڈ سنجے کلکرنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ without a doubt there is a civil war going on in Pakistan. Nawaz Sharif has even called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. یہ ان کے جہاں سے یہ پگڑیاں بٹاتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی فوج کے بارے میں, اپنے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کے اور میجر جنرل ریٹائرڈ راجیش آریہ, I think the time has come where the Pakistani public is realizing that the present regime in Pakistan has sold itself out to China. اب آپ کو ٹارگٹ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ان کا سودا تو صرف یہ ہے کہ ہماری کرپشن بچائیں, لیکن جن کے ساتھ سودا کر رہے ہیں واپس انہوں نے بھی تو کچھ لینا ہے نا. انہوں نے تو کسی سے گزارش کی ہے کہ جی اسی کرپشن پھنسے ہوئے ہیں, ساڈی جان بچاؤ. اب انہوں نے بھی واپس کچھ لینا ہے, تو ہٹ کہاں پہ ہے؟ چائنا کو سولڈ کر دیا, سی پیک پہ ہٹ ہے, آپ کی آرمی کے اوپر ہٹ ہے. یہ وہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے.
یہ ٹائمز نو انڈیا کا بڑا چینل ہے, آپ سب صحافی دوست جانتے ہیں. یہ میں کچھ چھوٹے چینلز آپ کو نہیں دکھا رہا کہ کوئی ریجنل چینلز کے اندر کوئی خبریں لگوا دی. ان کا بھی وہی نیریٹو ہے. ہماری آرمی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی, کراچی کے اوپر ٹیک اوور ہو گیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں 3 باتیں رکھنا چاہ رہا تھا. یہ اور بہت سارے ہیں, ان کے جرنلسٹ, ان کے چینلز, میں آپ کو یہ تمام پرنٹ آؤٹ دیتا ہوں جنہوں نے یہ تمام خبر کو ودن آورز, یہ پہلے سے سب آرکیسٹریٹڈ تھا, یہ کیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, مریم صفدر صاحبہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں, تب نہیں بولتی جب وہ نہیں بولتی. ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی جھوٹ بولنے کی, لیکن کیونکہ ان کی ایجوکیشن پور ہے, یہ میں مذاق میں یا سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا, ان کی ایجوکیشن پور ہے, اور وہ ہم نے میڈیکل کالج میں ان کی پرفارمنس سے دیکھ لیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کے. ان کی ایجوکیشن پور ہے, اس وجہ سے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ان کے برین کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ڈرامہ بناتی ہیں, وہ ڈرامہ جو ہے بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ تمام کراچی میں آرکیسٹریٹ کیا گیا کیمرے لگا کے, اس کے بعد اسکرپٹ کے تھرو رن کیا گیا. اسکرپٹ رن کرنے کے بعد کیا کہا گیا, اپنے اداروں پہ ڈالا گیا, اور اب ان سے کیونکہ یہ چل نہیں رہا بیانیہ, کل بلوچ سٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بتا, اور آپ کو بتایا کہ کیلبری ہو, وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہو, وہ تمام چیزوں میں یہ سرٹیفائیڈ جھوٹیاں, نہ پوری زندگی عدالت میں کبھی ان کی گواہی کوئی لے گا. اور اسلامی طور پر, سماجی طور پر ویسٹ میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ایک بندہ جو فراڈ کے اوپر کرمنل ہو اور اس کو سزا ہو چکی ہے, اس کی کوئی گواہی یا اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا. دوسرا بیانیہ ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا, اور یہ معصوم ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے پورے کا پورا جو ہے وہ فوکس پاکستان کی آرمی کو, افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے, تاکہ پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے جو اوپر جا رہے ہیں, ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں, ہم کو دوبارہ دبا لیا جائے. یہ دوسرا ایجنڈا ہے. اور تیسرا ایجنڈا ظاہری بات, #225# ملائیں, ایک نئی آفر, ایک نیا خواب. Zone 4G.